نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وقلبا منورا وعملا متقبلا. إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کتابوں میں جو افضل ہے، کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں. کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اور اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں. اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں. اور سجا لے اپنے سینے میں، سجا لے اپنے سینے میں اس کے 30 پاروں کو، زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں. زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں. اور یہ سارے لوگ جب اس دولت کو اٹھا لیں، سنبھال لیں، اس کے عادی ہو جائیں، تو پھر منظر کیسا ہوتا ہے؟ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے. دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، اور قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے. اور قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے. عادت بنا لے جو قرآن کی تلاوت کی. کون کون تیار ہو رہا ہے اس کے لیے؟ عادت بنا لے جو قرآن کی تلاوت کی. اگلا جملہ بڑے پیار سے سننا ہے. عادت بنا لے جو قرآن کی تلاوت کی، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے. عادت بنا لے جو قرآن کی تلاوت کی تو اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے. اور اللہ رب العزت اس کو وہ چمک، وہ دمک عطا کرتا ہے کہ یوں کہہ لیجئے جس نے قرآن کی محبت اپنا لی، گویا وہ زمین کی پستی سے نکال کر آسمان کی بلندیوں پہ بٹھا دیا گیا. سلطنت عثمانیہ میں جو شخص سب سے پہلا بادشاہ بنا، عثمان اول، جس کے نام سے سلطنت عثمانیہ مشہور ہے. جس علاقے میں یہ حضرت رہتے تھے وہاں باطل پرست لوگ، بد کردار لوگ، برائیوں کے حامل لوگ. اس ایسی بستی میں اللہ رب العزت نے ان کو اعلیٰ کردار، اعلیٰ اخلاق اور ایک اچھا شاندار انسان بننے کی سعادت عطا کی. لوگ برائیاں کرتے، لوگ بد کرداری کی راہ پہ چلتے، اور یہ لوگوں کو منع کرتے برائی سے رکنے،
کے لیے روکنے کے لیے پوری کوشش کرتے، لوگوں کو سمجھاتے، اچھائی کی تبلیغ اور تلقین کرتے، لوگ ان کے دشمن ہو گئے۔ یہ جملہ آپ سب کے لیے، جو سمجھاتا ہے دین پہ چلاتا ہے، لوگ اس کے کون سے لوگ جو خود بد کردار اور برائی چاہنے والے ہوتے ہیں، وہ کبھی یہ نہیں چاہتے کہ اللہ کا دین پھلے پھولے اور لوگ اچھائی کی طرف آئیں۔ انہیں اچھائی کا سبق دینے والے بہت برے لگتے تھے، تو ان لوگوں کو بھی عثمان اول بڑے برے لگتے اور ان کی باتوں سے انہیں غصہ آتا۔ آخر انہوں نے اپنے مزاج، اپنی عادتیں اور حضرت کے جو تعلیم و تلقین کے طریقے تھے، ان سے تنگ آ کر ان کو بستی سے نکال دیا۔ کیا کیا؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے اس بندے کی آزمائشیں ہوتی ہیں جو اللہ کے دین پہ چلتا ہے اور چاہتا ہے کہ لوگ بھی چلیں، لوگ بھی اس کو تنگ کرتے ہیں، اذیتیں دیتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، تو ایٹ لیسٹ یہ سب کچھ اس بندے کی درجات کی بلندی کا سبب ہوتا ہے۔ ان سب چیزوں کو برداشت کرنے میں اللہ نے اس بندے کی بڑی اعلیٰ تربیت رکھی ہوتی ہے، جس سے وہ پک کر کندن بنتا ہے اور اللہ کے ہاں اعلیٰ سے اعلیٰ درجات کا حامل ہوتا ہے۔ تو لوگوں نے ان کو بستی سے نکال دیا۔ تو عزیزات گرامی، لوگوں نے انہیں نکال دیا، یہ پریشان ہو کے نکلے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کیا کریں، کدھر جائیں۔ چلتے چلتے اپنے مرشد خانے آ گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ اے عثمان، تو پریشان مت ہو، تجھے جدھر بھی جانا ہے ابھی رات میرے پاس گزارو، یہاں ٹھہرو اور سکون کرو۔ آپ نے اپنا حجرہ پیش کیا اور کہا کہ یہاں تم جا کے سو جاؤ۔ وہ وہاں چلے گئے، لیٹے۔ آدھی سے زیادہ رات گزر گئی، کروٹیں بدل رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی، بڑے پریشان ہوئے، کسی صورت میں بھی نیند کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آتا۔ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ نیند نہ آنے کی وجہ کیا ہے۔ یکدم جو سامنے نظر پڑی تو دیکھا کہ جس طرف پیر کر کے وہ سو رہے تھے، اس طرف کمرے میں قرآن پاک پڑا ہوا۔ جو لوگ خود نیکی کا خیال رکھتے ہیں، اللہ رب العزت ان کا کتنا خیال رکھتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ جدھر میرے پیر تھے ادھر قرآن پڑا ہے، اس وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، سخت پریشان ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں رونا شروع کیا، رو رو کے معافی مانگنے لگے، یا اللہ مجھ سے غلطی ہوگی، حالانکہ اس غلطی میں ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ ایک نئی جگہ، نیا کمرہ، انہیں پتہ ہی نہیں کہ کمرے میں کوئی ایسی چیز پڑی ہے، نادانستگی میں، بے خبری میں ایسا ہو گیا۔ پھر بھی ایمان والے کا حال کیا ہے؟ ایمان والے کا حال کیا ہے کہ اسے خبر بھی نہیں، اس کے باوجود جب سمجھ آئی کہ میرے پیروں کی طرف رب کا قرآن رکھا ہے، اس لیے چین قرار نہیں آ رہا، نیند نہیں آ رہی، تو اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں رونا شروع کیا، تڑپ تڑپ کر روئے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اب یہ سوچ کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے وہاں سے سوچا کہ باہر نکلوں۔ کمرے سے جیسے ہی باہر نکلے تو دروازہ کھولا تو دیکھا کہ سامنے ان کے مرشد کھڑے ہیں۔ حیران ہوئے کہ رات کے اس وقت میں آپ دروازے میں کیوں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے ابھی خواب دیکھا ہے، یہ واقعہ کمرے کے اندر ہو رہا ہے اور باہر ان کے مرشد کھڑے ہیں کہ میں نے ابھی خواب دیکھا ہے
کہ مجھے کسی نے کہا کہ عثمان کو بہت جلد بادشاہت عطا کر دی جائے گی، اس لیے عطا کر دی جائے گی کہ اس نے میرے قرآن کا ادب کیا، اور اس ادب کا انعام اسے یہ ملے گا کہ اسے بادشاہت عطا کر دی جائے گی۔ آپ نے جب یہ سنا تو کہا کہ میں اور بادشاہت کچھ سمجھنا آنے والی بات ہے کہ میرے جیسا غریب بندہ جس کو کوئی منہ نہیں لگاتا، جس کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں، اس کو بادشاہت مل جائے گی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے خواب میں جو بتایا گیا وہ میں نے تمہارے تک پہنچا دیا۔ پھر آپ وہاں سے نکلے اور تھوڑا ہی عرصہ گزرا، تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد سلطنت عثمانیہ کی بادشاہت اللہ نے آپ کو عطا فرما دی۔ بظاہر ایک سادہ سی بات ہے، مگر اس کا نتیجہ، اس کے اثرات، یہ خاص طور پہ ہمارے طالب علموں کو، ہماری طالبات کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو حفظ کرنے والے طالب علم ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر وقت قرآن جب ہمارے ہاتھ میں رہتا ہے تو اس کا ادب اب اتنا کرنے کی ضرورت نہیں، جہاں مرضی اس کو رکھ دو اور جدھر مرضی سر کر کے، جدھر مرضی ٹانگے کر کے سو جاؤ، اس کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی۔ اور بہت سارے طالب علم ایسے ہوتے ہیں جن کو بار بار سمجھانے کے باوجود بھی یہ ادب نصیب نہیں ہوتا۔ تو آج جو ہماری بے عملی کی سب سے بڑی وجہ ہے وہ صرف یہ ہے کہ جس قرآن سے ہم نے علم لینا ہے اس کا ہمارے اندر ادب ہی نہیں، اس کا احترام ہی نہیں، اس کی قدر ہی نہیں، تو اس کے اندر سے پڑھنے والے مسائل پر عمل کی توفیق کیسے ملے گی؟ یہ نہیں مل سکتی۔ اور جو لوگ با ادب ہوتے ہیں اللہ کریم ان کو کامیابیاں یوں عطا فرماتا ہے۔ قرآن کریم کے آداب میں علماء نے لکھا ہے کہ آپ کے پاس جتنی کتابیں وہ حدیث کی ہیں، فقہ کی ہیں، تاریخ کی ہیں، سیرت کی ہیں یا دنیاوی علوم کی کتابیں ہیں، جہاں جہاں بھی کتابیں پڑھی ہوں اور اگر وہاں قرآن کریم ہو تو کوئی کتاب بھی قرآن کریم کے اوپر رکھنا جائز نہیں ہے، اس کی بھی ادبی ہے۔ جہاں بھی رکھیں، بے شک آپ کی کلاس ہو رہی ہے، کلاس میں آپ کے پاس سارے مضامین کی کتابیں ہیں، تو وہاں پر بھی طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس ادب کا خیال رکھے کہ ہمیشہ قرآن کریم کو ساری کتابوں کے اوپر رکھے۔ پھر قرآن کریم کا یہ ادب بھی ہے کہ آپ قرآن کریم کے اوپر اپنا قلم تک نہ رکھیں، یہ قلم اوپر رکھنا بھی بے ادبی ہے۔ آپ کوئی عام کاغذ بھی قرآن کریم کے اوپر نہ رکھیں، وہ کاغذ رکھنا بھی بے ادبی ہے۔ آپ اپنی ضرورت کی کوئی چیز، کاپی ہے، آپ کے گلاسز ہیں، آپ کی اینک ہے یا آپ کی اور کوئی ضرورت کی چیز ہے، آپ اس کو بھی قرآن کریم کے اوپر نہ رکھیں، یہ بھی اس کی بے ادبی ہے۔ جنہوں نے ادب کیا انہوں نے تو یہ تقاضے رکھے، اور جنہوں نے ادب نہیں سیکھا وہ سارا دن اگر اسی قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے تو ظاہراً باطناً بے نور ہی رہیں گے۔ اگر اس کے نور تک پہنچنا ہے تو ان آداب کو اختیار کرنا ضروری ہو۔ آپ دیکھیے، اب اگر بے ادبی ہو رہی تھی، پیر کر بھی لیے تھے، تو کمرے میں عثمان اول کے سوا تو کوئی بندہ ہی نہیں تھا، کوئی دیکھ ہی نہیں رہا۔ اب کس چیز نے بے قرار رکھا، کس چیز نے سونے نہیں دیا؟ یہ کیا تھا؟ یہ اس بندے کا ضمیر تھا جو روشن تھا۔ اس کو کہتے ہیں روشن ضمیر ہونا۔ یہ اس بندے کا ضمیر تھا اور اس کی روشنی تھی کہ وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر رہی تھی اور اس کو نیند نہیں آنے دے رہی، اور پھر اگر وہ اس کو اگنور کر دیتا، خاموش ہو جاتا تو پھر بھی بات ہو سکتی تھی، مگر ایمان کے اس عروج نے اور ایمان کی روشنی نے اس بندے کو ندامت کی۔ اگرچہ اس بندے کے سامنے کوئی چیز رکھی نہیں تھی، مگر اس نے پھر اپنے آپ کو ندامت کی، اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر توبہ کی، اور اس کا انعام کیا ملا؟ ادھر تو یہ بند کمرے کے اندر عمل ہے اور ادھر ان کے مرشد کو رب نے آگاہ کر دیا کہ جاؤ جا کے دیکھو تمہارا مرید جو بند کمرے میں اس وجہ سے رو رہا ہے، اس کو جا کے خوشخبری دے دو کہ اس کا رب نے کتنا مقام بلند کیا۔ سامعات محتشم، آج کا جو عمل کا تحفہ آپ کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہر وقت اس پہ نظر رکھیں کہ کہیں قرآن کی بے ادبی نہیں ہو رہی، کہیں اسی طریقے سے ہماری پشت، ہماری ٹانگیں، ہمارے پیر یا ہمارے رکھنے اور استعمال کرنے میں
کوئی بے ادبی کا عنصر ہے تو فوراً اس سے توبہ کرنے کی عادت ڈال لیں۔ پھر اب سمجھانے کی ضرورت تو باقی نہ رہی کہ اس توبہ کے بدلے میں اللہ کتنی بلندیاں عطا فرمائے گا اور کیا کچھ عطا فرمائے گا، کہ جو لوگ اس کو با ادب طریقے سے سیکھتے اور پڑھتے ہیں تو اللہ پاک کی نظر میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ آئیے ہر دن میں اپنی محبت میں جو اضافہ ہو رہا ہے اس کو یاد رکھیے، اس کو محفوظ رکھیے کہ اگلے 11 مہینے ہم نے اس کو ساتھ لے کر چلنا ہے اور قرآن کریم کے اس ادب کے ساتھ اس کے ساتھ محبت کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصلت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم وما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة يركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها فغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض
قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والبلدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم
وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا صدق الله العظيم فما لکم تو تمہیں کیا ہوا فی المنافقین منافقوں کے بارے میں فیتین تم دو فریق ہو گئے واللہ ارکسہم اور اللہ نے انہیں اوندھا کر دیا بما کسبو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے یا ان کے کاموں کی وجہ سے اتریدونا کیا تم یہ چاہتے ہو ان تہدو کہ اس کو راہ دکھاؤ من اضل اللہ جس کو اللہ نے گمراہ کیا تو سنو ومن یضلل اللہ اور جسے اللہ گمراہ کرے فلن تجدا تو تو ہرگز نہ پائے گا لہو سبیلا اس کے لیے کوئی راہ اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ منافقوں کی ایک جماعت سر عام مرتد ہو کر مشرکوں کے ساتھ مل گئی تو صحابہ کرام میں دو گروہ بن گئے ایک گروہ کی رائے یہ تھی کہ جو مرتد ہو گئے ہیں اب ان کو قتل کر دیا جانا چاہیے اور دوسرا گروہ ان کے قتل کا انکار کر رہا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ یہ کسی نہ کسی طرح واپس آ جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں گروہوں کے بارے میں یہ حکم اتارا یعنی جب اللہ نے ان کے دلوں کو ہی الٹا کر دیا ہے اوندھا کر دیا ہے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے جب اللہ کسی کو اوندھا کر دے اور اس کے کرتوتوں کی وجہ سے اس کو گمراہی کی طرف جانے دے اور وہ گمراہی کی طرف بڑھتے جائیں تو اب کوئی طاقت ان کو راہ راست پہ نہیں لا سکتی ودو لو تکفرون وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر ہو جاؤ کما کفروا جیسے وہ خود کافر ہوئے فتکونون سواء تو تم سارے ایک جیسے ہو جاؤ فلا تتخذوا تو مت بناؤ منہم ان میں سے کسی کو اولیاء اپنا دوست حتی یہاجروا جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر وہ منہ پھیریں فَخُذُوهُمْ تو انہیں پکڑو وَقْتُلُوهُمْ اور انہیں قتل کر دو حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ جہاں کہیں تم ان کو پاؤ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ اور نہ ٹھہراؤ ان میں سے کسی کو ولیًا دوست ولا نصیرا اور نہ مددگار اس آیت میں جو پہلی آیت ابھی پڑھی اس میں تو ان کی سرکشی کا بیان ہوا تھا اور اب اس آیت میں ان کے حد سے بڑھ جانے کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو لوگ خود پلٹ کر مرتد ہو گئے ہیں نا تو اے مسلمانوں تم تو یہ چاہ رہے ہو کہ وہ واپس پلٹ کے آ جائیں اور ہدایت کی طرف آ جائیں جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ ان کی پوری کوشش یہ ہے اور ان کی خواہش بھی یہ ہے کہ وہ تو پیچھے پلٹ کر دین کی طرف نہیں آئیں گے البتہ تم ان کی طرف مل کے کافر ہو جاؤ تاکہ تم سارے ایک جیسے ہو جاؤ وہ تو اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور تم چاہ رہے ہو کہ وہ تمہارے دوست بن جائیں تو یہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا لہٰذا تمہارے لیے ضروری ہے کہ جو بندہ اس طرح گمراہی کی ساری حدیں پار کر جائے تو پھر آپ اس سے دوستی بھی چھوڑ دو اور اس کا مددگار بننا یا اس کو مددگار بنانا بھی چھوڑ دو تو پتہ کیا چلا کہ جو بندہ
خود گمراہ ہے، وہ دوسروں کی گمراہی کے لیے بھی کوشش کرتا ہے کہ وہ بھی میری جماعت میں آ جائیں، تو ایسا کرنا کفر ہے۔ یا ایک بندہ ظاہراً کافر ہے اور وہ دوسروں کو بھی اس طرف لانے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ بھی کفر ہوگا۔ اب آپ کو یہ مختلف انداز میں یہ بات گوش گزار کی جاتی ہے کہ اس بات کو نوٹس کیا کریں کہ جتنے گمراہ فرقے ہیں وہ راتوں کو سوتے بھی نہیں ہیں، وہ چھٹی کو چھٹی نہیں سمجھتے، ان کے سال کے 365 دن جو ہوتے ہیں وہ ورکنگ ڈیز ہوتے ہیں، وہ کبھی آرام نہیں کرتے، کبھی سکون نہیں لیتے، کبھی راحت کی نیندیں نہیں سوتے۔ انہیں ٹاسک دے دیا گیا ہے کہ سال میں اتنے لوگوں کو تم نے اپنی جماعت میں داخل کرنا ہے، اپنی تحریک میں لانا ہے، ان کو لالچ دو، ان کو پیسہ دو، ان کو مکان بنا کے دو، ان کو ویزے پرووائڈ کرو، ان کو باہر ممالک میں بھیج دو، ان کو اساشے پرووائڈ کرو، تاکہ ان لالچوں کی وجہ سے وہ گمراہ ہو جائیں اور ہماری تحریکوں میں مل جائیں۔ آپ بات سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جی؟ تو پھر ان کے مقابلے میں گمراہ فرقوں اور باطل پرست لوگوں کے، میں نے بولا کہ 365 دن ورکنگ کے دن ہوتے ہیں، وہ کبھی آرام نہیں کرتے، اور ہم 365 دنوں میں کبھی جاگتے نہیں۔ ہم اپنی نیندوں کو پیارا سمجھتے ہیں، ہم اپنے گھر کے کاموں سے پیار کرتے ہیں، ہماری اپنی خواہشات ہمیں زیادہ پیاری ہوتی ہیں، ہم ان کے جال سے باہر نکلتے نہیں ہیں اور اپنا دینی فریضہ ادا نہیں کرتے۔ مجھے امید ہے کہ اللہ کریم آپ کو اس سال کی ان محنتوں کے صدقے یہ جذبہ عطا فرمائے گا، اگر آپ کوشش کریں گے اور مخلص ہوں گے کہ آپ رمضان کا انتظار نہیں کریں گے بلکہ رمضان سے پہلے ایک عظیم جماعت تیار کر کے منتظر ہوں گے کہ یا اللہ تیرا مقدس مہینہ آنے سے پہلے ہم نے تیرے اتنے بندوں کو تیری عبادت کے لیے تیار کر لیا ہے، تیرے محبوب کی غلامی میں پیش کر دیا ہے۔ اب آپ کا مشن یہ ہے، اور بار بار میں نے عرض کیا کہ ان کو اپنے ناظمات تک محدود نہیں چھوڑیں، بلکہ آپ میں سے ہر بندہ اپنے علاقے کا نگران بن جائے، اپنے علاقے کا ناظم بن جائے۔ اور اگلے سال تک ویسے بھی عرض کیا گیا تھا آپ کو کہ جتنے لوگ بھی اپنے علاقے میں پہلے چند سالوں سے مستقل آ رہے ہیں، آپ دیکھیں جیسے آپ کی ناظمات نے مختلف اچھی کارکردگی والے لوگوں کو بار بار سٹیج پہ لا کے ان کی حوصلہ افزائی کی، ان کو اپریشیٹ کیا، تو اس کا اب بدلہ کیا ہے آپ کی طرف سے؟ صرف یہ نہیں کہ آپ کے نام لے لیے گئے، آپ کو انعامات دیے گئے، بلکہ یہ آپ کے لیے اعلان ہے کہ ماشاءاللہ آپ دین کا درد رکھنے والے لوگ ہیں، اور آئندہ آپ دوسروں کو اس طرح لا کے انعامات دلوائیں گے۔ تو یہ آپ کے لیے بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ آپ اپنے اس مشن کو صرف اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے یہ سوچ کر جاری رکھیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے کسی کو دوزخ کا ایندھن نہیں بننا چاہیے، ہمارے ہوتے ہوئے کسی کو گمراہی کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ آپ دیکھیں جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے لیے اللہ پاک نے قرآن کریم میں کتنی وعیدیں ارشاد فرمائی، اور اسی طرح فرمایا کہ جو بندہ بد مذہب ہے، جو مرتد ہو گیا ہے، اچھے اور صحیح دین کو چھوڑ کر باپ دادا صحیح راستے پہ تھے اور یہ کسی برے مذہب کی طرف چلا گیا، ایسا بندہ اگر آپ کا گہرا دوست بھی تھا، جگری یار بھی تھا، تو اب آپ کے لیے اس بندے کے ساتھ دوستی رکھنا حرام ہے، خواہ وہ آپ کا سگا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، کوئی محلے میں رہنے والا ہو، کوئی کلاس فیلو ہو، کوئی ایج فیلو ہو، کچھ بھی ہو، اگرچہ وہ کلمہ بھی پڑھتا ہو، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہو، تو آپ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس قسم کے کلمہ پڑھنے والے تو حضور کی محفلوں میں بھی آ کے بیٹھا کرتے ہیں۔ تو دینی معاملات میں، دنیاوی معاملات میں اگر کئی بندہ مجبور ہو جائے تو کسی مشرک اور بد مذہب کی مدد اگر اسے مل جائے وہ لے لے تو اور بات ہے، لیکن دینی معاملے میں کبھی بھی کسی مشرک اور مرتد بندے کی مدد لے کر اپنے دین کے لیے سپورٹ نہیں حاصل کرنی چاہیے، جس میں فنڈنگ بھی آ جاتی ہے، جس کے اندر آپ کی فزیکلی سپورٹ بھی آ جاتی ہے، معاونت بھی آ جاتی ہے، کوئی قانونی چارہ جوئی کے لیے اس کی مدد بھی آ جاتی ہے۔ تو ان ساری چیزوں میں
ایسے لوگوں سے مدد لینے سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ الا الذین، مگر وہ، یصلون، جو تعلق رکھتے ہیں، الی قوم، ایسی قوم کے ساتھ، بینکم و بینہم، تمہارے اور ان کے درمیان، میثاق، معاہدہ ہے، او جاؤکم، یا وہ تمہارے پاس اس طرح آئیں، حسیرت صدورہم، کہ وہ تنگ آ چکے ہوں، حسیرت صدورہم، کہ ان کے دلوں میں سکت نہ رہ گئی ہو یا وہ تنگ آ چکے ہوں، ان یقاتلوکم، تم سے لڑائی کرنے سے، او یقاتلو قومہم، یا اپنی قوم سے لڑائی کرنے سے، وَأَلْقَوْا، اور وہ، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور اگر وہ تمہاری طرف پیغام ڈالیں سلامتی کا، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ، تو فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو نہیں راہ رکھی اللہ نے تمہارے لیے ان پر۔ راہ رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ نے اب لڑائی کا کوئی راستہ تمہارے لیے نہیں رکھا۔ جب انہوں نے صلح کا پیغام بھیج دیا اور انہوں نے چاہا کہ لڑائی ختم ہو جائے، تو اب زبردستی آگے بڑھ کے تم ان سے نہیں لڑو گے۔ ستجدون آخرین، اب تم پاؤ گے کچھ اور لوگوں کو، یا ایسے لوگوں کو، یریدون، جو چاہتے ہیں، ان یامنوکم و یامنوا قومہم، کہ تم سے بھی وہ امان میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی وہ امان میں رہیں۔ کلما ردوا الی الفتنۃ، جب کبھی پھیرے ان کی قوم انہیں فساد کی طرف، ارکسوا فیہا، تو وہ اس پر اوندھے گرتے ہیں۔ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، پھر اگر وہ تم سے کنارہ نہ کریں، فَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور صلح کا پیغام تمہاری طرف نہ بھیجیں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھ نہ روکیں۔ یہ نا کا ترجمہ کیسے آ رہا ہے؟ آپ اس میں کنفیوز نہیں ہو رہے ہوں گے، بلکہ کنفیوز نہ ہوں۔ یہاں جو فَإِن لَّمْ کا لفظ آیا ہے نا، اِلَّم، اس کا مطلب ہے نہ یا نہیں۔ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، کیا ترجمہ پڑھا ہے آپ نے؟ کہ اگر وہ تم سے کنارہ کشی نہ کریں یا علیحدہ نہ ہوں۔ یہ نہ جو ہے یہ آگے سارے لفظوں کے ساتھ شامل ہو رہا ہے، اور اس کا معنی یلقو کے اندر بھی و یکفو کے اندر بھی آ رہا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر تم سے وہ علیحدہ نہ ہوں اور تمہاری طرف سلامتی کا پیغام نہ بھیجیں اور اپنے ہاتھوں کو نہ روکیں، تو اب کیا کرو؟ فَخُذُوهُمْ، تو ان کو پکڑو، وَقْتُلُوهُمْ، اور ان کو قتل کرو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں کہیں تم ان کو پاؤ، وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ، یہی لوگ ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے بنائی، علیہم ان پر، سلطان مبینہ، کھلی دلیل، یا ہم نے تمہیں دیا ان پر کھلا اختیار۔ اس آیت میں کیا بیان کیا گیا کہ مدینہ طیبہ میں دو قبیلے تھے، قبیلہ اسد اور قبیلہ غطفان۔ ان قبیلوں کے لوگ ریاکاری سے کلمہ پڑھتے تھے اور اندر سے مسلمان نہیں تھے، لیکن لوگوں میں اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے۔ جب بھی کوئی بندہ ان کو ملتا تو انہیں کہتے کہ ہم تو ایمان لائے، اور جب ان میں سے کوئی اپنی قوم سے ملتا اور وہ لوگ ان کو پوچھتے مذاق کے طور پہ، تمسخر کے طور پہ، توہین کے طور پہ کہ کس چیز پہ تم ایمان لائے ہو، تو معاذ اللہ یہ کہتے کہ بندروں، بچھوؤں وغیرہ پہ ہم ایمان لائے ہیں۔ تو اس انداز سے ان کا مطلب یہ تھا کہ ہم ادھر بھی صلح رکھیں، ادھر بھی صلح رکھیں، یعنی اپنی قوم کے سامنے اسلام کا مذاق اڑاتے اور اسلام کے لوگوں کے سامنے جاتے تو ہم کہتے کہ ہم تو کلمہ گو ہیں۔ ان کے لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جو بھی آپ نے پڑھی۔ وما کان لمؤمن، اور نہیں حق پہنچتا کسی مسلمان کو، ان یقتل، کہ وہ قتل کرے یا خون بہائے، مومنن، کسی مومن کا، الا خطأ، مگر غلطی سے۔ ومن قتل مؤمنا،
اور جو قتل کرے کسی مومن کو خطاً غلطی سے، یعنی غلطی سے کر بیٹھے، اسے سمجھ نہ آئے اور اس سے قتل ہو گیا ہو، تو فتحریر رقبۃ، تو اس پر ایک غلام آزاد کرنا ہے، مومناتن جو مومن ہو، ودیتن اور دیت مسلمتن سپرد کی جائے، الی اہلہ مقتول والوں کو، الا ان یصدقوا مگر یہ کہ وہ دیت معاف کر دیں۔ جیسے بہت سے لوگ قتل معاف کر دیتے ہیں فی سبیل اللہ کے لیے، تاکہ ہمارے قتل ہونے والے کے لیے آخرت میں آسانی ہو جائے، اور قتل معاف کرنے والے پہ اللہ بے پناہ راضی ہوتا ہے۔ تو اگر وہ ایسا کر دیں، یعنی دیت کو معاف کر دیں، فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ اگر وہ ایسی قوم سے ہو، عَدُوٍّ لَكُمْ جو تمہاری دشمن ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ اور وہ خود مسلمان ہے، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ تو آزاد کرنا ہے ایک غلام کو، مومنتن جو مسلمان ہو، وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ اور اگر وہ شخص اس قوم سے ہے، بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ کہ تمہارے اور ان کے درمیان میثاق معاہدہ ہے، فَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ تو پھر صرف دیت سپرد کرنا ہے یا سپرد کی جائے گی، الی اہلہ مقتول والوں کو، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ اور ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا ہوگا، فَمَن لَّمْ يَجِدْ پھر جو ایسا نہ کر سکے، یعنی غلام آزاد نہ کر سکے قتل کے فدیے میں، تو پھر کیا کرے، شہرین متتابعین تو 2 مہینے لگاتار روزے رکھے، توبۃ من اللہ یہ اللہ کے یہاں اس کی توبہ ہوگی، وکان اللہ علیما حکیما اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ مسئلے کی سمجھ آئی آپ کو؟ خاص طور پر یہ جو آیت کریمہ نازل ہوئی، یہ اس وقت نازل ہوئی کہ ایک شخص عیاش بن ربیعہ مخزومی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، وہ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ میں وہ ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں مسلمان ہو گئے، اور چونکہ خاندان مسلمان نہیں تھا، ان کے خوف سے یہ مدینہ طیبہ چلے گئے۔ ان کی ماں کو بیٹے کے جانے اور مسلمان ہونے سے، دونوں چیزوں سے بڑی ٹینشن، بڑی بے قراری تھی۔ حارث اور ابو جہل اپنے دونوں بیٹوں سے، جو کہ عیاش کے ستیلے بھائی تھے، اس نے حارث اور ابو جہل سے یہ کہا کہ خدا کی قسم میں نہ دھوپ سے اٹھ کر سائے میں بیٹھوں گی، نہ کھانا چکھوں گی، نہ پانی پیوں گی، جب تک کہ تم لوگ میرے بیٹے کو مدینہ سے واپس لے کر نہ آؤ۔ وہ دونوں حارث بن زید کو ساتھ لے کر اس کی تلاش کے لیے نکلے اور مدینہ پہنچ گئے، وہاں جا کے عیاش کو پا لیا، یعنی اس کو وہ کیا ہے، اس سے جا کے ملے اور اس کو پکڑ لیا، اور جو کچھ اس کی ماں کے پیچھے حالت تھی وہ ساری اس کے سامنے بیان کر دی، اور کہا کہ تمہاری ماں نے یہ عہد کیا ہے، اور ہم تمہیں اللہ کے نام پہ یہ عہد دیتے ہیں کہ ہم تمہارے دین کے متعلق تم سے کچھ نہیں کہیں گے، بس تم مکہ چلے جاؤ اور اپنی ماں کے پاس پہنچ جاؤ تاکہ تمہاری ماں کو قرار آ جائے۔ اس طرح وہ بہکا کر، جھوٹی باتیں کر کے ان کو اعتماد میں لے کے تو مدینہ سے لے کے نکلے۔ اب جب مدینہ سے باہر ویرانے میں آئے تو ان لوگوں نے آ کے عیاش کو باندھا اور باندھ کے مارا، اس طرح مارا کہ جتنے وہ تینوں لوگ تھے ہر ایک نے 100 کوڑے اس کو مارے، پھر اسی طرح جانور کے ساتھ باندھ کر اس کو مدینہ لے کر آئی ماں کے پاس۔ تو ماں نے کہا جب تک تو اپنا دین نہیں چھوڑے گا اس وقت تک تمہاری نہ مصیبتیں ختم ہوں گی اور نہ تمہیں میں اس طرح بندھا ہوا دیکھتی رہوں گی مگر کھولو گی نہیں۔ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے دین میں واپس آؤ اور اس دین کو چھوڑو۔ اس قدر اذیتیں دی گئی، اس قدر مارا گیا، اس قدر پیٹا گیا کہ اب جب ان کی برداشت ختم ہو گئی تو انہوں نے دین اسلام کو ترک کر دیا۔ اس پر پہلے تو وہ لوگ مارتے رہے،
جب دین چھوڑ دیا اب انہوں نے تانے دینے شروع کر دیے. اب حارث بن زید نے ملامت کی اور کہا کہ تو اسلام پہ تھا، اور اگر اسلام سچا تھا تو نے چھوڑا کیوں؟ اور اگر باطل تھا تو پھر تو صحیح دین کو چھوڑ کے باطل پہ چلا گیا تھا. یہ بات عیاش کو بڑی ناگوار اور بڑی تکلیف دہ ہوئی ان کے لیے. تو عیاش نے یہ وعدہ کر لیا کہ میں جہاں بھی تجھے اکیلا پاؤں گا میری اس تذلیل پر میں تجھ سے بدلہ اس طرح لوں گا کہ تجھے قتل کر دوں گا، اور قسم کھا لی کہ میں تجھے ضرور قتل کروں گا. اس کے بعد عیاش نے توبہ کی اور دوبارہ اسلام میں داخل ہو گئے اور پھر سے مدینہ طیبہ ہجرت کر کے چلے گئے. کچھ ٹائم گزرا تو وہ حارث بن زید جو پہلے تانے دے رہے تھے، مار پیٹ رہے تھے، وہ بھی اسلام لے آئے اور ہجرت کر کے وہ بھی مدینہ چلے گئے، نبی الاسلام کی خدمت میں پہنچے. لیکن جس دن انہوں نے جا کے اپنے اسلام کا اقرار کیا اس دن عیاش بن ربیع وہاں نہیں تھے اور ان کو یہ خبر نہیں ملی کہ یہ بندہ بھی مسلمان ہو گیا ہے. ایک دن مسجد قباء کے قریب اس علاقے میں عیاش نے حارث بن زید کو دیکھ لیا اور دیکھا کہ کوئی بندہ وہاں نہیں تو انہیں جا کے قتل کر دیا. لوگوں نے کہا کہ عیاش تم نے بہت برا کیا، حارث تو اسلام لا چکے تھے، وہ تو مسلمان ہو چکے تھے. اس پر عیاش کو سخت افسوس ہوا، بڑا دکھ پہنچا اور انہوں نے جا کے یہ سارا واقعہ رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیا اور کہا کہ جب میں نے قتل کیا تو اس وقت مجھے بالکل خبر نہیں تھی کہ وہ اسلام لا چکا ہے. اس وقت یہ آیت کریمہ اس واقعے پر نازل ہوئی اور اللہ کریم نے ساری ڈیٹیل سمجھا دی کہ مرنے والا جس قوم سے ہوگا اور غلطی سے قتل ہو جائے کسی سے تو پھر اس بندے کو کفارہ دینا ہوگا. اور کفارے کی یہ ساری صورتیں بھی آپ نے اس ترجمے میں پڑھی کہ کون کس قوم سے ہوگا تو صرف غلام آزاد کرنا ہوگا، اور کون ہوگا جس کی ساتھ دیت بھی دینی پڑے گی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسئلے کے حل کے لیے آیت کریمہ نازل فرمائی. اور ساتھ ساتھ آپ سوچتے جائیے کہ اسلام مکمل کیسے ہوتا رہا. یعنی وہ واقعات پہلے پیش آتے اور ان واقعات کی روشنی میں پھر ان کا حل اتارا جاتا تاکہ قیامت تک کے لیے وہ سبق بھی یاد رہے اور اس کا حل بھی یاد رہے اور لوگ اسلام پہ عمل کرنے کو مشکل نہ سمجھیں. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو کوئی قتل کرے کسی مومن کو جان بوجھ کر. یہ پیچھے والی جو بات ہے یہ کیسے تھی؟ غلطی سے، جس طرح ابھی عیاش بن ربیع سے حارث بن زید قتل ہو گئے تو انہوں نے ان کو کافر سمجھ کے قتل کیا، یہ غلطی سے ہو گیا. اور اگر کوئی جان بوجھ کے کسی مسلمان کو قتل کرے فجزاؤہ جہنم، تو اس کا بدلہ جہنم ہے، خالدن فیہا، جس میں مدتوں وہ رہے گا. وغضب اللہ علیہ، غضب کیا اللہ نے اس پر، ولعنہ، اور اس پہ لعنت کی، وعد لہ، اور تیار کر رکھا اس کے لیے عذابا عظیما، بڑا عذاب. یہ بات پچھلے دنوں میں بھی گزری تھی کہ جس نے کسی ایک شخص کو زندہ بچا لیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو زندہ بچا لیا. اسی طرح جس کسی نے جان بوجھ کے کسی مومن کو قتل کر دیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. پوری انسانیت کو قتل کرنے کا کیا مطلب کہ اگر وہ پوری کائنات میں ایک ایک بندے کو قتل کرتا تو جتنا گناہ اس کو ملتا اتنا ایک مومن کے قتل کرنے پر بھی اس کو ملے گا. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم چلو اللہ کی راہ میں. اللہ کی راہ میں چلنے کا مطلب جب تم جہاد کے لیے نکلو. فتبینوا، تو خوب تحقیق کر لو. ولا تقولوا، اور یہ نہ کہو، لمن، اس کو، القا، جس نے کیا، الیکم، تمہیں، السلام، سلام، لست مومنا، کہ تم مومن نہیں ہو. اب جب اسلام میں لوگ داخل ہونے شروع ہو گئے تو اب تعداد بڑھتی چلی گئی تو ہر بندے کو تو یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کون اسلام لا چکا اور کون نہیں لا چکا. تو یہاں پر بھی اس کا یہ واقعہ پیش آیا جس وجہ سے یہ آیت نازل کی
اور یہ سمجھایا گیا کہ اگر تمہیں کوئی یہ شو کر کے سلام کرے کہ میں مسلمان ہوں تو تم اس کے ظاہر پر یقین رکھو، کیونکہ تمہارے اوپر لوگوں کے دلوں کی حالت کھوجنا اور اس کو جاننا لازم نہیں کیا گیا. تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ تم کسی کے ظاہر کو دیکھ کر اس پہ کیا کرو، یقین کر لو، کیونکہ اب حالات بدل رہے تھے اور ہر جگہ پہ اسلام پھیل رہا تھا، لوگ تیزی سے مسلمان ہو رہے تھے. تو تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم چاہتے ہو اس جیتی دنیا کا سامان، فعند اللہ، تو اللہ کے ہاں مغانم کثیرہ، تمہارے لیے بہت سی غنیمتیں ہیں. کذالک کنتم، اسی طرح تم تھے، من قبل، اس سے پہلے. یہ جو پہلے میں نے بات عرض کی کہ دوسرے کو ہدایت دیتے ہوئے ہمیشہ یہ سوچے کہ جس طرح اب یہ ہے میں بھی پہلے اسی طرح تھا. تو جس طرح آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ مجھے کوئی اس طریقے سے ٹریٹ کرے، اس طریقے سے گائیڈ کرے، آپ اگلے بندے کو بھی اسی طریقے سے ٹریٹ کریں. فمن اللہ علیکم، تو تم پر اللہ نے فضل کیا، احسان کیا. فتبینوا، تو خوب تحقیق کرنا تم پہ لازم ہے، یا خوب تحقیق کیا کرو. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. جی اب یہاں پر بھی یہ ہوا کہ ایک شخص علاقہ فدق کے رہنے والے تھے جن کا نام مرداس بن نہیک تھا. تو پوری ساری اپنی قوم میں سے وہ واحد بندہ تھا جو مسلمان ہوا تھا. تو اس قوم کو خبر ملی کہ مسلمانوں کا لشکر ہمارے علاقے کو فتح کرنے آ رہا ہے، جنگ کرنے آ رہا ہے. تو سارا علاقہ جتنا تھا، اس کے اندر جتنے لوگ تھے کافر، وہ سارے علاقہ چھوڑ کے بھاگ گئے. اب جو مرداس تھے یہ تو اپنی طرف سے مطمئن تھے کہ میں تو ایمان والا ہوں، یہ اکیلے اس ساری بستی میں رہ گئے اور باقی سب بھاگ گئے. ان کے پاس بہت ساری بکریاں تھیں، یہ اپنی بکریوں کو لے کے پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے کہ اگر لشکر آئے گا اور وہ آ کے حملہ کرے گا، آبادی تو ویسے ہی پہلے خالی ہو چکی ہے، تو مجھے اور میرے جانوروں کو کوئی نقصان نہ پہنچے. یہ سمجھ کر وہ پہاڑ پہ چلے گئے کہ پتہ نہیں یہ مسلم قوم کا لشکر ہے یا کوئی غیر مسلموں کا لشکر ہے، کون سے لوگ آ رہے ہیں یہ تو دور سے پتہ نہیں تھا. لیکن جب یہ اوپر چلے گئے تو انہوں نے مسلمانوں کے لشکر سے اللہ اکبر کی آوازیں سنی، نعرہ تکبیر کی آوازیں بلند ہوئی. تو یہ خود بھی پھر تکبیر پڑھتے ہوئے پہاڑ سے نیچے اتر آئے اور آ کر مسلمانوں کے قریب کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکم. یہ ان لوگوں نے آ کے، اس شخص نے آ کے مسلمانوں کو سلام کیا. تو مسلمانوں نے یہ خیال کیا یہ تو ساری بستی کافروں کی ہے، تو یہ بھی کافر ہی ہے، یہ بس اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہمیں سلام کر رہا ہے، ہمیں دھوکہ دے رہا ہے. لہٰذا اسامہ بن زید آگے بڑھے اور انہوں نے اس شخص کو قتل کر دیا. اور جب وہ قتل ہو گیا تو اس کی ساری بکریاں مال غنیمت میں یہ اپنے ساتھ لے آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ ماجرا پیش ہوا تو آپ کو بڑا سخت دکھ ہوا، بڑا رنج ہوا، اور فرمایا کہ تم نے اس کے سامان کی وجہ سے اس کو قتل کر دیا کہ وہ سامان مسلمانوں کے پاس آ جائے گا. اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کی روشنی میں اسامہ بن زید کو حکم دیا کہ اس مقتول کی ساری بکریاں لے جاؤ اور جا کے معلوم کرو کہ اس کے خاندان والے کون لوگ ہیں اور جا کے ان کو واپس کر کے آؤ. یہ ہے ہمارا دین. اس لیے کہا گیا کہ اے ایمان والو، جب تم جہاد کے لیے مختلف علاقوں میں جاؤ تو اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو کہ جو تمہیں سلام کرنے والا ہے وہ مسلمان ہے یا واقعی کافر ہے. تو بغیر تحقیق کیے کسی پر نہ ہاتھ اٹھاؤ نہ کسی کو قتل کرو. بلکہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ جب آپ کسی لشکر کو روانہ کرتے کسی علاقے میں جنگ کے لیے تو اس کو فرماتے اور حکم دیتے کہ اگر تم کسی علاقے میں مسجد دیکھو یا پھر اس علاقے میں اذان سنو تو وہاں پہ کسی کو قتل مت کرنا. یہ نبی علیہ السلام
قاعدہ بتا کے بھیجا کرتے تھے، یعنی اتنی احتیاط کی جاتی تھی کہ کسی شخص کو ناحق قتل نہ کیا جائے۔ لا یستوی القاعدون، برابر نہیں ہے جو بیٹھ رہے یا بیٹھے رہے، من المومنین، وہ مسلمان، غیر اولی الضرر، بغیر کسی عذر کے، والمجاہدون، اور مجاہد یا جہاد کرنے والے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، باموالہم، اپنے مالوں، وانفسہم، اور اپنی جانوں سے۔ یعنی کیا فرما رہے ہیں اللہ کہ وہ لوگ جو بغیر عذر کے پیچھے بیٹھے رہے اور وہ لوگ جو جہاد کرنے میدان جنگ میں چلے جائیں، یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہیں۔ فضل اللہ، فضیلت دی اللہ نے، المجاہدین، جہاد کرنے والوں کو، باموالہم وانفسہم، اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے، علی القاعدین، بیٹھ رہنے والوں پر، درجتاً، ایک درجہ، یعنی ایک درجہ ان کا اونچا کیا پیچھے جو عذر کے ساتھ بغیر وجہ کے بیٹھے رہے ان سے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور سب سے وعدہ کیا اللہ نے بھلائی کا۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ، اور اللہ نے جہاد والوں کو فضیلت دی، علی القاعدین، بیٹھ رہنے والوں پر، اجراً عظیما، بڑے ثواب کے ساتھ۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ وہ لوگ جو بغیر عذر کے جہاد سے پیچھے بیٹھے رہے اور وہ جو اللہ کی راہ میں نکلے، اپنی جانیں بھی لے کے اور اپنے مال بھی لے کے۔ یہاں اس آیت میں جہاد کی ترغیب دی گئی ہے۔ پیچھے رہنے والے اور جا کے لڑنے والے یہ برابر نہیں ہیں، بلکہ مجاہدین کے لیے تو اللہ نے بڑے بڑے اجر و ثواب کا اعلان کیا ہے۔ اور یہاں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص واقعی معذور ہے اور وہ جہاد کی قابل نہیں ہے اور کسی عذر کی وجہ سے جہاد میں نہیں گیا، تو اللہ رب العزت اس کو بھی فضیلت سے محروم نہیں کرتا، اور یہ خاصیت ہے دین اسلام کی۔ جس وقت یہ آیات نازل ہوئی نا، تو بخاری شریف میں روایت ہے کہ جب پہلا حصہ یعنی دونوں برابر نہیں ہیں یہ نازل ہوا، تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، یہ نابینا صحابی تھے، بہت ساری حدیثوں میں ان کا ذکر آتا ہے۔ یہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، پیچھے رہنے والے اور جنگ لڑنے والے برابر اگر نہیں ہیں تو میرے جیسا جو معذور بندہ ہے میں کس طرح جا سکتا ہوں اور کس طرح وہ فضیلت حاصل کر سکتا ہوں؟ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور ان لوگوں کو علیحدہ کر دیا گیا جو بغیر کسی عذر کے پیچھے بیٹھے رہتے ہیں، وہ برابر نہیں ہیں۔ اگر کسی کا عذر ہے، کوئی وجہ ہے، کوئی ریزن ہے، کوئی معذوری ہے، اور نیت ان کی یہ ہے کہ کاش کہ ہم بھی ٹھیک ہوتے اور ہم بھی جا کے اسی طرح جہاد کرتے، تو اللہ اتنا کریم ہے کہ اس نیک نیت کی وجہ سے اس عظیم عمل کے برابر اس کو بھی ثواب عطا کر دے گا۔ درجات منہ، درجے ہیں اس کی طرف سے، ومغفرتاً، اور بخشش، ورحمہ، اور رحمت، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کیا ہے؟ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں کیا ذکر ہو رہا ہے کہ مجاہدوں کو اللہ نے جنت کے بہت سارے درجے عطا کیے ہیں۔ فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجاہدوں کے لیے جنت میں 100 درجے بنائے ہیں، 100 درجے، اور ہر درجہ کتنا بلند ہے؟ جتنا زمین سے آسمان بلند ہے، پھر پہلے آسمان سے دوسرا آسمان بلند ہے، پھر دوسرے سے تیسرا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اس طرح ہر درجے کے درمیان اتنا فرق ہے۔ اور یہ 100 درجے اللہ نے کس کے لیے؟ جہاد کرنے والوں کے لیے بنائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان الذین توفاہم، بے شک وہ لوگ کہ نکالتے ہیں جن کی، الملائکۃ، فرشتے، ظالمی، ظلم کرتے ہوئے، انفسہم، جان،
یعنی جن لوگوں کی جان ظلم کرنے کی حالت میں فرشتے نکالتے ہیں، قالو تو کہتے ہیں فرشتے ان سے فیما کنتم کہ تم کس حال میں تھے، قالو وہ کہتے ہیں کننا مستضعفین ہم کمزور تھے، فی الارض زمین میں، قالو تو فرشتے کہتے ہیں الم تکن کیا نہ تھی عبد اللہ اللہ کی زمین واسعتن کشادہ فتہاجروا فیہا تو تم یہاں سے اس میں ہجرت کر جاتے، فاولئک مأواہم جہنم یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرا اور کیا ہی بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ یہ کن لوگوں کا ذکر ہوا کہ جو لوگ ظلم کرتے ہوئے، زیادتیاں کرتے ہوئے، گناہ کرتے ہوئے، بدکاریوں میں مبتلا مر جاتے ہیں، اس وقت فرشتے ان کو جھڑکتے ہیں کہ تم نے ساری زندگی میں کیا کیا، تو وہ آگے سے عذر پیش کرتے ہیں کہ ہم تو بڑے کمزور تھے اور ہم مظلوم تھے، ہمارے اوپر بڑا ظلم کیا جاتا تھا، ہمیں عبادت ریاضت کا وقت نہیں دیا جاتا تھا، ہم اس قابل نہیں تھے، ہماری کوئی ویلیو نہیں تھی، اس طرح کی باتیں فرشتوں کو آگے سے عذر کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ کیا اللہ کی زمین تنگ تھی، وہ بہت چھوٹی تھی کہ تم اسی جگہ پہ یہ کرنے کے پابند تھے؟ اللہ کی زمین تو بڑی وسیع ہے، اگر ایک جگہ پہ تمہیں اللہ کی عبادت اور مصطفیٰ کی غلامی اختیار کرنے کا موقع نہ ملا تو تم وہ زمین چھوڑ کے کسی اور جگہ پہ چلے جاتے اور وہاں جا کے آزادی سے اپنے رب کی عبادت و ریاضت کرتے اور اس کو راضی کرنے کا سامان کرتے، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا، اور یہ سارے تمہاری نفس کے جوابات ہیں، لہٰذا تمہارے لیے دوزخ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ اگر کوئی بندہ کسی شہر میں، کسی علاقے میں رہتا ہو اور وہاں پہ کسی بھی طرح کی اس کی دشمنی ہو، خواہ کسی برادری سے، خواہ کسی مذہب سے یا برے لوگوں سے، اور وہ لوگ اس کو اللہ کے راستے پہ نہ چلنے دیتے ہوں، تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ وہاں سے دوسری جگہ پر چلا جائے۔ کائنات میں مکہ سے حبشہ اور مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جانے والے صحابہ کرام سے بڑی مثال کس کی ہے، اور وہ لوگ کیسے ہجرت کر کے گئے؟ جن کے باغات، جن کے ڈیرے، جن کی زمینیں، جن کی جائیدادیں اور اعلیٰ قسم کے گھر بنے ہوئے، ہر چیز پیچھے چھوڑ کے خالی ہاتھ اٹھ کر مدینہ کی طرف نکل گئے، صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ تو رہتی دنیا تک کون سی مثال چھوڑی کہ جب تمہارے دین کے لیے یوں مشکلات پیدا ہو جائے تو ہر چیز کو چھوڑ دو اور اللہ کا نام لے کے اللہ کے لیے نکل جاؤ، دیکھو تمہارے لیے اللہ کیسے اسباب پیدا کرتا ہے۔ تو جب اس طرح کے دینی فرائض ادا کرنے میں اتنی رکاوٹیں اور اتنے مسائل پیدا ہو جائیں تو ایسے میں بندے پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ علاقہ چھوڑ کر کسی دوسرے علاقے میں چلا جائے اور وہاں جا کے اپنے فرائض و واجبات کو ادا کرنا آسان بنے۔ اور سنیے، پھر ایسا بندہ جو سمجھتا ہے، یعنی ہر کوئی بندہ ہمارے میں کوئی بھی ہو جو سمجھتا ہے کہ میرا پڑوس برا ہے، وہ بد مذہب ہے، وہ بے دین ہے، میں ان کے پاس رہ کے نہ اپنے دین کے فرائض و واجبات پورے کر سکتا ہوں، نہ لوگوں کو تبلیغ دے سکتا ہوں، نہ خود اچھے کام کر سکتا ہوں، یا کسی بھی قسم کا اس کے اوپر تسلط ہے، ایسے میں اگر وہ ارادہ کر لیتا ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے، اپنی زندگی کے لیے، اپنی دشمنی کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے دین کو آسانی سے چلانے کے لیے اگر وہ ایسا کرتا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس شخص پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اگلی بات سنیے، اس بندے پر جنت واجب ہو جاتی ہے جو اللہ کے لیے صرف ایک بالشت جگہ ہی چھوڑ کر ادھر سے ادھر کیوں نہ ہو جائے۔ جس نے اللہ کے لیے صرف اتنی موومنٹ کی کہ ایک بالشت ادھر سے ادھر ہوا، اس پر بھی جنت واجب۔ ایک بات اور جنت واجب کی شان کے ساتھ ہوگی، فرمایا گیا کہ مصطفیٰ کے ساتھ اور حضرت ابراہیم کی رفاقت میں اس کو جنت میں جگہ ملے گی۔ ان المستضعفین
मगर वो लोग जो कमजोर हुए मिनर रिजाली मर्द व निसा औरतें वल बिल्दानी और बच्चे ला यस्ततीऊना हीलतन जिन्हें कोई इस्तिताअत नहीं कोई तदबीर करने की वला यहतदून सबीला और ना ही वो रास्ता जानते हैं फउलाइका असल्ला तो यही लोग हैं कि अन करीब अल्लाह अन यअफु अन्हुम उनको माफ फरमा दे वकान अल्लाहु अफूवन गफूरा और अल्लाह माफ करने वाला बख्शने वाला है। क्या मतलब है कि पीछे कहा गया ना कि उसके लिए अफजल है कि वो हिजरत कर दे, इलाका छोड़ दे, मकान छोड़ दे, जगह छोड़ दे। अब बताया जा रहा है कि अगर कोई कमजोर, नातवा, मरीज, बूढ़े मर्द हैं कि जो ऐसा नहीं कर सकते, और वो औरतें जो आज खुद ये कदम नहीं उठा सकती, और बच्चे जो इस काबिल नहीं है, वो ताकत नहीं रखते कि वो हिजरत कर सकें, ना उनके पास इखराजात हैं, ना उन्हें रास्ते का पता है कि वो यहाँ से उठेंगे तो किधर जाएंगे, वो ऐसे आजिज और मजबूर हैं, तो इन लोगों पर अल्लाह की तरफ से कोई गिरफ्त नहीं होगी, बल्कि अल्लाह उनको माफ़ फरमाने वाला है, बख्शने वाला है। वमन युहाजिर फी सबीलिल्लाह, और जो हिजरत करेगा अल्लाह की राह में, यजिद फिल अर्दी, वो पाएगा ज़मीन में, मुरागमन कसीरतन, बहुत सी जगह, वसा और गुंजाइश। वमन यखरुज, यानी अल्लाह खुद बखुद उसके लिए ज़मीन को कुशादा कर देगा। वमन यखरुज मिन बैतिही, और जो निकला अपने घर से, मुहाजिरन, हिजरत करता हुआ, इनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ, सुम्मा युद्रिकुल मौत, फिर उसको मौत ने आ लिया, हिजरत के लिए निकल पड़ा मगर पहुंचा कहीं नहीं कि रास्ते में मौत आ गई, तो फ़क़द वक़ा अजरुहु, तो बेशक उसका अजर जिम्मे पर हो गया, अल्लाही, अल्लाह के, यानी अल्लाह ने उसको हिजरत का पूरा अजर दे दिया। और जो अभी आपने खुशखबरी सुनी उसके लिए क्या अजर होगा, अल्लाह ने उसके लिए वो लिख दिया। वकान अल्लाहु गफूरर रहीमा, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान। ये आयत हजरत जुंदा बिन जमरा के मुतल्लिक नाजिल हुई। ये बड़े बूढ़े आदमी थे, बहुत बूढ़े थे, लेकिन ये कि उनके पास माल असबाब था, माजूर नहीं थे, मजबूर नहीं थे। तो जब उन्होंने आयत सुनी तो उन्होंने फौरन गौर किया। ये वो गौर है जिसकी तलकीन हम हर रोज एक दूसरे को कर रहे हैं कि हर बात को सुनने के बाद गौर करना चाहिए कि मैं किस कैटेगरी में हूँ, मेरे लिए इसके अंदर क्या पैगाम है। तो उन्होंने ये सोचा कि मेरे पास तो इतना माल है कि मैं अगर हिजरत करूं तो मैं मदीना पहुंच सकता हूं। तो अल्लाह की कसम, अब इस आयत को सुनने के बाद ये अमल का जज्बा देखिए, कितने बूढ़े हैं कि कोई हालत सफर की नहीं, लेकिन कहा कि मेरे पास तो माल है और हुक्म अगर ये आ गया तो अल्लाह की कसम अब मैं एक रात भी मक्का में नहीं ठहरूंगा। लोगों से कहा कि मुझे अभी इसी हालत में यहाँ से ले चलो। बूढ़े इतने थे कि लोग चारपाई पे डाल के उनको लेके निकले, वो खुद चल नहीं सकते, सवारी पे बैठ नहीं सकते, लेकिन एक सूरत नजर आई कि मेरे पास माल और गुंजाइश है तो मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। एक रात भी नहीं गुजारी और लोग चारपाई पे लेके उनको निकले। लेकिन अभी मक्का से बाहर निकलकर थोड़ा ही सफर था, मकामे तनईम तक अभी पहुंचे कि वो फौत हो गए, उनका इंतकाल हो गया। आखिरी वक्त में उन्होंने अपना दायां हाथ लिया और दाएं हाथ को यूं बाएं हाथ के ऊपर रखा और अल्लाह की बारगाह की तरफ मुतवज्जे हुए और कहा कि या अल्लाह, ये तेरा हाथ है और ये तेरे रसूल का हाथ है, मैं उस चीज पे बैयत करता हूँ जिस पर तेरे रसूल ने बैयत दी। तो सहाबा ने जब ये खबर सुनी तो उन्होंने कहा कि काश ये बुजुर्ग मदीना पहुंच जाते तो इनके लिए कितना अजर होता। और मुशरिक ये बातें सुन के हंसने लगे
یہ مسلمان کس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ جو بندہ 4 قدم نکل کر مر گیا اس کے لیے کہتے ہیں کہ یہ کون جاتا تو اس کو اجر ملتا۔ اس وقت اللہ کریم نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور اس شخص کی شان میں اللہ نے یہ آیت نازل کی اور کس بہترین انداز میں فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں ہجرت کی نیت سے نکل پڑا پھر وہ منزل تک نہیں بھی پہنچا اور اسے موت آ گئی، اللہ نے اس کو منزل کا ثواب عطا کر دیا۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ جو بندہ نیکی کا ارادہ کر لے اور اس کو پورا کرنے کی طاقت اس کو نہ ملے تو اللہ اتنا کریم ہے، وہ اتنا رحیم ہے کہ وہ اس بندے کو نیکی کرنے کے بعد جو ثواب ملنا تھا وہ عطا کر دیتا ہے۔ اور یہ قربان جائیں دین اسلام کی وسعتوں پر اور اللہ کی عطاؤں کی جو بارش ہوتی ہے اس پر۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے نیکی کا ارادہ کیا اور پھر نیکی کر نہیں سکا، پچھلے دنوں میں نے عرض کیا تھا نا کہ جب دل ارادہ کرے نا تو تم بھی اٹھ کے نیکی کر لو، باقی سارے لوگ اللہ کی راہ میں اپنے اپنے ہدیے پیش کر رہے ہیں تو آپ کا دل کہے کہ تم بھی کر لو اور آپ ارادہ کر لیں کہ میں بھی کروں گی، تو اب کروں گی کہہ کے رک نہ جائیں بلکہ اس لمحے کو غنیمت جانیں اور اسی وقت اٹھ کے نیکی میں شریک ہو جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے شیطان آپ کو بعد میں بہکا دے اور ایسی ایسی باتیں یاد دلا دے کہ پھر آپ کو چیزیں یاد آنے لگ جائیں اور آپ کہیں چلے رہنے دے، پھر اللہ نے دیا تو کر لیں گے۔ تو کیا کہا؟ اگر بندہ ارادہ کرتا ہے اور نیکی نہیں کرتا تو اللہ اتنا کریم ہے کہ وہ اس ارادے پر بھی کامل نیکی کا ثواب بندے کو دے دیتا ہے، اور جو ارادہ کر کے نیکی بھی کر لیتا ہے پھر اس کو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اللہ اسے ایک نیکی کا ثواب عطا کرتا ہے۔ ابھی دیکھیں نا آواز میں بیٹھتے ہی میں نے ایک بہن کا ذکر کیا کہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس کل پونجی میرے ایک یہ چھوٹے چھوٹے سے کانٹے اور باریک باریک سے ٹاپس ہیں، بس میرے پاس اس کے سوا کچھ نہیں، میرے بچے یتیم ہیں اور بیمار ہیں، مگر میں نے سوچا کہ میں جو اپنی چیز ہے وہ اپنے رب کو دے دوں، میرا رب ان بچوں پہ کرم کر دے۔ اب یہاں نہ تو اللہ نے کانٹوں کا وزن دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، نہ یہ کسی سنار کے پاس تولنے کے لیے بھیجے جائیں گے، اب رب نے اس خاتون کے دل کی کیفیت کو دیکھنا ہے کہ اتنی محبت سے کہ جس کو پتا ہے کہ میرے آگے پیچھے بھی کوئی نہیں، کمانے والا بھی کوئی نہیں، غریبی بھی ہے، پھر جو تھا اس نے دے دیا۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ رب 700 سے بھی زیادہ ثواب دے گا یا 10 کے برابر ثواب دے گا؟ ہاں، یہ موقع ہوتا ہے جہاں پھر رب 700 سے بھی زیادہ ثواب عطا کرتا ہے۔ اور دوسری طرف کیا ہے؟ جس بندے نے گناہ کا ارادہ کیا اور پھر اس نے ارادہ کر کے ارادہ بدل لیا، گناہ کیا نہیں، کیا کیا؟ گناہ کیا نہیں، یعنی ارادہ کیا تھا، تو اللہ پاک فرشتے کو روک دیتا ہے کہ نیکی والے ارادے کی تو نیکی لکھی تھی نا، مگر گناہ والے ارادہ کرنے والے کا گناہ نہیں لکھنا، یہاں کچھ لکھنا نہیں ہے۔ اور اگر وہ گناہ کر لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر صرف ایک ہی گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف کیا ہے کہ نیکی کا ارادہ کیا، نیکی نہیں کی تو ایک نیکی ملی، اور اگر نیکی کر لی تو پھر 700 سے بھی زیادہ رب ثواب دے سکتا ہے۔ جی، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم سفر کرو زمین میں، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو نہیں تم پر کچھ گناہ، ان تقصروا، کہ قصر سے پڑھو، من الصلاۃ، نمازیں، ان خفتم، اگر تمہیں اندیشہ ہو، ان یفتنکم، کہ ایذا دیں گے یا فتنے میں ڈالیں گے، الذین کفروا، کافر، ان الکافرین، بے شک کافر، کانوا لکم، ہیں تمہارے، عدوا مبینا، کھلے دشمن۔ یہاں پر مسلمانوں کو
कसर नमाज पढ़ने की तरगीब और हुक्म सुनाया जा रहा है। और कसर नमाज के बहुत सारे मसाइल हैं, जिनमें मुख्तसर ये कि जिस वक्त इंसान कम अज़ कम 3 दिन 3 रात की मुद्दत के सफ़र पर निकले, ये मुद्दत होती है जो ऊँट पर सफ़र करे या पैदल सफ़र करे, इसके 3 दिन 3 रातें जब लग जाएं, और जब वो सवारी पर सफ़र के साथ कंपेयर किया जाएगा तो वो तकरीबन 92 किलोमीटर सफ़र बनेगा, जो आज हमारा तरीका सफ़र का है। अब इसमें जो पहाड़ी इलाके होते हैं, जो दरियाई इलाके होते हैं, जो खुश्की के इलाके होते हैं, वहाँ पर तरीका तब्दील होता जाता है। आम नॉर्मल जो इलाके हमारे हैं, इनमें 92 किलोमीटर के मुताबिक जो सफ़र होगा, वहाँ पर क्या होगा, नमाज कसर हो जाएगी। कसर पढ़ने का तरीका ये होता है कि जो 4 रक्तों वाली नमाज है, आप उसको 2 पढ़ेंगे और साथ कसर का नाम लेंगे। 3 वाली पूरी पढ़ेंगे, 2 वाली पूरी पढ़ेंगे, क्योंकि 2 से कम कोई नमाज नहीं होती और 3 का आधा नहीं होता। लिहाजा 3 का आधा जो 1.5 बनता है, तो 1.5 तो नमाज होती नहीं ना होने का ये मतलब है। तो यहाँ ये हमें बताया गया, ये फ़र्ज़ों में कसर होती है। और जो नफल और सुन्नतें हैं, अगर आप कहीं गाड़ी से उतरकर जल्दी में नमाज पढ़ रहे हैं तो सिर्फ फ़र्ज़ कसर पढ़ें, और अगर किसी जगह पे जाके ठहर गए हैं, आपको कोई जल्दी नहीं है, तो फिर नफल और सुन्नतें पढ़ लेना भी अफजल है। समझ आ गई? ये मुख्तसर सी बात है। बाकी आगे कसर के मसाइल हमें समझने चाहिए, सीखने चाहिए। जब हम इतने सफ़र पे निकलें तो हमें पता होना चाहिए कि अब हमने पूरी नमाज नहीं पढ़नी, कसर पढ़नी है। और अगर इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं कि अगर आपको गलती लग गई और आपने पूरी नमाज पढ़ ली या जानबूझ के पूरी पढ़ी कि चलो अब जहाँ 2 पढ़नी है 4 पढ़ लें, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, पढ़नी जो है, तो आप फरमाते हैं कि ये अल्लाह की नाशुक्री है। ये गौर से बात सुनिए, अल्लाह की नाशुक्री है, ये अल्लाह का सदका है तुम्हारे ऊपर कि उसने तुम्हारे सफ़र में आसानी पैदा की, कि 4 की 2 कर दी और सुन्नतें और नफल तुमसे माफ़ कर दिए, वो सारे नफल बना दिए। अगर पढ़ोगे तो अफसल होगा, नहीं पढ़ोगे तो सवाब में कमी नहीं आएगी। तो अगर इसके बावजूद तुमने 4 की 4 पढ़ी और ये कहा कि अब मुझे 4 पढ़ने में क्या फ़र्क पड़ता है, तो ये अल्लाह की तुमने नाशुक्री की। अब ऐसे में इमाम आज़म फरमाते हैं कि इस बंदे को चाहिए कि दोबारा नियत करके अब 2 रकअत कसर नमाज की नियत से फिर नमाज अदा करें। मसला समझ लिया आपने जी। लेकिन ये तो उन्हीं के लिए मसला है ना जो सफ़र में नमाजें छोड़ते नहीं हैं, और जिनको उसकी परवाह नहीं होती, उन्हें कसर से क्या लगे और पूरी से क्या लगे। अल्लाह पाक हमें इसकी पाबंदी की हर हाल में तौफीक अता फरमाए। वइज़ा कुन्त फ़ीहिम, और ए महबूब जब आप उनमें तशरीफ़ फरमा हूँ, यानी लोगों में, फ़अक़मता, तो नमाज कायम कराइए, यानी इमामत करवाइए, लहुमुस सलाता, उनको नमाज की, फलतकुम तौइफ़तुन, तो चाहिए कि साथ हो आपके एक जमात, मिनहुम, तो चाहिए कि खड़ी हो एक जमात उनमें से, माअका, आपके साथ, वलियाखुज़ू अस्लिहतहुम, और वो अपने हथियार लिए रहें, फ़इज़ा सजदू, फिर जब वो सजदा कर लें, फलयकूनू मिन वराइकुम, तो हटकर आपसे पीछे चले जाएं, बलताअति तौइफ़तुन, और चाहिए कि आ जाए जमात उखरा दूसरी, लम युसल्लू, जिन्होंने अभी नमाज नहीं पढ़ी थी, फल युसल्लू माअका, अब वो आपके साथ नमाज पढ़ें, वलियाखुज़ू हिज़्रहुम अस्लिहतहुम, और वो अपनी पनाह लिए रहें और अपने हथियार संभाले रहें। बद्दल्लज़ीना कफ़रू, तमन्ना है काफिरों की, या चाहते हैं काफिर, लौ तग़फ़ुलूना, काश के तुम गाफिल हो जाओ, अन अस्लिहतिकुम, अपने हथियारों से, व अम्तिआतिकुम, और अपने असबाब से, फ़यमीलूना अलैकुम, तो वो हमला कर दे तुम पर, मैलतन वाहिदा, सख्त किस्म का हमला, वला जुनाहा अलैकुम, और नहीं तुम पर कोई हरज या मज़ायक़ा, इन काना बिकुम अज़न, अगर तुम्हें पहुँचे कोई तकलीफ़, मिन मतारिन, बारिश से, औ कुंतुम मर्दा, या तुम मरीज़ हो, अन तदउ अस्लिहतकुम, तो अब तुम अपने हथियार खोल रखो, वख़ुज़ू हिज़्रकुम, और अपनी पनाह लिए रहो, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ने,
اعد للکافرین، کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے عذاب مہینہ، ذلت والا عذاب۔ اچھا، پیچھے جو آپ نے طریقہ پڑھا وہ تھا قصر نماز کا۔ یہ جو اس آیت میں ذکر ہوا ہے یہ ہے نماز خوف کا۔ کیا نام ہے؟ نماز خوف۔ نماز خوف جو ہے یہ جنگ کے دوران اور ایسا خطرہ کہ جس میں بندہ اپنی اطمینان کے ساتھ نماز نہیں ادا کر سکتا، تو اللہ نے کہا کہ اے حبیب جب آپ ان کے اندر موجود ہوں امامت کے لیے تو پھر یہ لوگ کس طرح نماز پڑھیں، پھر یہ ڈیوائیڈ ہو جائے، دو حصے بن جائیں، دو جماعتیں بن جائیں۔ اور یہ نازل کیوں ہوا حکم نماز کا، یہ طریقہ اللہ نے کیوں اتارا، کب اتارا؟ ایک جنگ لڑی گئی تھی، غزوہ ذات الرقاع۔ جب نبی علیہ السلام کو مشرکوں نے دیکھا کہ اتنے خطرے کے باوجود باقاعدہ جماعت کے ساتھ نبی علیہ السلام نے ظہر کی نماز میدان جنگ میں صحابہ کو پڑھائی، اس وقت تو انہیں خیال نہیں آیا، جب ٹائم گزر گیا نا تو انہیں بڑا دکھ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ کتنا شاندار موقع تھا کہ سارے مسلمان تو نماز میں لگے ہوئے تھے، ہم جا کے حملہ کر کے ان کو قتل کر دیتے۔ ان میں سے بعض لوگ بولے کہ کوئی بات نہیں، تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، ظہر کے بعد مسلمانوں کی ایک نماز اور آتی ہے، وہ عصر کی نماز ہے، اور مسلمانوں کو یہ نماز ساری نمازوں سے زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ کیا بولا میں نے؟ کن کو؟ ہم میں سے کتنے لوگوں کو پیاری ہوتی ہے؟ دیکھیں نا، اب ہاتھ تھوڑے رہ گئے اوپر اٹھنے والے۔ ہماری سب سے پیاری نماز ہمارے چھوٹے چھوٹے کاموں میں قضا ہو جاتی ہے۔ خیر، انہوں نے کہا کہ ابھی اگلی نماز آنے والی ہے تو تم تیاری رکھو، جیسے ہی مسلمان نماز میں کھڑے ہوں زوردار حملہ کر دو اور ان سب کو قتل کر دو۔ جیسے ہی انہوں نے پلان کیا، اللہ رب العزت نے فوراً جبریل کو بھیجا اور انہوں نے آ کے یہ آیت کریمہ پڑھی، فَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ۔ اے حبیب جب آپ ان میں تشریف فرما ہیں تو ان کو نماز اس طریقے سے پڑھائیے کہ آپ دو گروہ بنا لیں، دو گروپ بنا لیں، ایک گروپ اسلحہ لے کے پیچھے حفاظت کے لیے کھڑا رہے، آدھا گروپ جو ہے وہ بھی اپنے ہتھیاروں سمیت نماز پڑھے کہ اگر کوئی ایسی بات ہو جائے تو فوراً وہ اسی حالت میں ان کے آگے ڈٹ جائیں۔ اور طریقہ کیا ہو، جب ایک رکعت کے پہلے دونوں سجدے ہو جائیں تو اسی حالت میں، نماز کی حالت میں، یہ گروپ پیچھے ہو جائے اور پیچھے والا گروپ اسی ترتیب سے آگے آ کے دوسری رکعت آپ کے ساتھ پڑھے۔ آپ ذرا نماز کی اہمیت پہ توجہ فرمائیے۔ آپ جب نماز پڑھیں، جو دوسرا گروہ آئے گا وہ دوسری رکعت آپ کے ساتھ پڑھ کر جو پہلی ان کی رکعت چھوٹی تھی وہ آپ کے سلام پھیرنے کے بعد وہ پوری کر کے پیچھے ہو جائیں، اور جو پیچھے پہلا گروپ گیا تھا وہ آگے آ کے اب اپنی دوسری چھوٹی ہوئی رکعت پڑھیں، اور اس طرح نماز سب لوگ اپنی پوری کریں۔ اس کو کہتے ہیں نماز خوف۔ یہ طریقہ ہے نماز خوف کا جس کا اللہ پاک نے یہاں حکم عطا فرمایا۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پھر جب تم نماز پوری کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کا ذکر کرو یا اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ، قیاماً کھڑے، وقعوداً اور بیٹھے، وعلی جنوبکم اور اپنی کروٹوں پہ لیٹے، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو پھر دستور کے مطابق نارمل جو طریقہ ہے اس پہ نمازیں قائم کرو۔ ان الصلاۃ، بے شک نماز، کانت علی المؤمنین، مومنوں پر ہے، کتابا موقوتا، باندھا ہوا فرض یا وقت مقررہ کے ساتھ فرض کی ہوئی عبادت۔ کیا بتایا گیا یہاں؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، ذکر کرنے کے لیے ہر حال میں ذکر کی تاکید کی گئی۔ کسی حال میں بھی مسلمان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ تین ہی زیادہ حالتیں ہوتی ہیں نا، کھڑے، بیٹھے اور لیٹے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان ساری حالتوں میں کچھ نہ کچھ ذکر اپنے رب کا کرتے رہو، جس سفر میں ہو، پیدل چل رہے ہو،
کھڑے ہو لیٹے ہو بیٹھے ہو تمہاری زبانیں اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے. کبھی الحمدللہ پڑھو، کبھی اللہ اکبر پڑھو، کبھی سبحان اللہ پڑھو، کبھی لا الہ الا اللہ پڑھو، کبھی درود پاک پڑھو، کبھی استغفار کرو. جو کچھ بھی تمہیں آتا ہے کچھ نہ کچھ اپنی زبان سے بولتے رہو. وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور تم نہ سستی کرو کافروں کی قوم کو یا کافروں کو تلاش کرنے میں. ان تکونوا تعلمون، اگر تمہیں دکھ پہنچتا ہے فإنهم يعلمون، تو انہیں بھی تو دکھ پہنچتا ہے. یعنی اگر تمہارے لوگ زخمی ہوتے ہیں مرتے ہیں، ان کے بھی لوگ زخمی ہوتے ہیں مرتے ہیں. کما تعلمون، جیسے تمہیں دکھ پہنچتا ہے. وترجون من اللہ، اور تم تو امید رکھتے ہو اللہ سے ما لا یرجون، جو وہ نہیں رکھتے. وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ علم و حکمت والا ہے. جس وقت پہلے بھی اس کا مختصر ذکر گزرا ہے، ابھی دوبارہ وہی بات آ رہی ہے کہ احد کی جنگ میں جب مسلمان زخموں سے چور چور تھے، اور پیچھے بھی بتایا تھا میں نے ایک دو دن پہلے جو ذکر ہوا تھا کہ ابو سفیان نے راستے میں جا کے سوچا کہ ہم نے غلطی کی، ہم آگے ہم سب کو ختم کیوں نہیں کر کے آئے، اور سوچا کہ چلو واپس چلیں. لیکن واپس پلٹ کے اللہ نے ایسی ہیبت اندر ڈال دی کہ آگے آنے کی ہمت نہیں ہوئی. اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں سے کہا کہ ان کا پیچھا کرو اور انہیں دور تک نکال کر آؤ کہ کہیں وہ واپس نہ آ جائیں. تو وہاں کچھ لوگ جو تھے وہ تھوڑے سست ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ حکم نازل کیا کہ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم زخموں سے چور چور ہیں اور ہم اب دوبارہ کس طرح ان کا پیچھا کریں، تو یہ بھی تو سوچو وہ بھی تو زخموں سے چور چور ہیں اور وہ واپس تمہارے پہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور تم یہ سوچ رہے ہو. اور ذرا اپنی سعادت پہ نظر کرو کہ تمہارا تو رب ہے، ان کا تو کوئی رب ہی نہیں ہے. تمہارا تو خدا ہے، ان کا کوئی خدا ہی نہیں ہے. اور تمہارا خدا تو بے پناہ اجر و ثواب لٹاتا ہے تمہارے اوپر، اور ان کے لیے تو کوئی اجر و ثواب بھی نہیں ہے. تو پھر سوچو کہ تمہارا اس حال میں ان کا پیچھا کرنا کتنا نفع بخش ہے اور ان کا کتنا نقصان دہ ہے. یہ طریقہ ہے. اللہ ہمیں طریقے سکھاتا ہے کہ کسی کو موٹیویٹ کرنا ہے، کسی کو نیک کام کے لیے آپ نے تیار کرنا ہے تو کس طریقے سے کرنا ہے. ہمیشہ اس سے اللہ کے اجر و ثواب کی طرف جوڑو، رسول اللہ کی شفاعت کی طرف جوڑو، اس کی رحمت کا، ان کی رحمت کا اسے احساس دلاؤ. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے بندے کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے، انرجی آتی ہے، طاقت آتی ہے. اِنَّا انزلنا الیک الکتاب، بے شک ہم نے نازل کی اے محبوب آپ کی طرف کتاب بالحق کی سچی، لتحکما تاکہ آپ فیصلہ کرو، بین الناس لوگوں میں، بما اراک اللہ جس طرح تمہیں اللہ دکھائے، ولا تکن اور نہ ہونا، للخائنین خیانت کرنے والوں کی طرف سے، خصیما جھگڑا کرنے والا، واستغفر اللہ اور اللہ سے معافی چاہو یا مانگو. ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. جی یہاں پر بھی جو واقعہ پیش آیا تھا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ کی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا، جو نعمان قتادہ بن نعمان تھے. ان کی زرہ ایک شخص توما بن عبیرت نے چرا لی تھی اور وہ آٹے کی بوری میں رکھ کر کسی یہودی کے گھر میں چھپایا تھا. تو اس موقع پر اس واقعے کو سامنے رکھ کر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. اب یہ لوگ جو تھے اب پہلے تو مانتے نہیں تھے، جب سارا کچھ ثابت ہو گیا، ثابت کیسے ہوا؟ تو جس بوری میں جس جگہ سے وہ چرائی نا، اور آٹے والی بوری میں وہ زرہ رکھی، تو آٹے والی بوری جو ہے وہ نیچے سے لیک تھی. جدھر جدھر سے وہ بوری لے کے گزرے وہاں تھوڑا تھوڑا آٹا گرتا گیا، اور چوری پکڑی گئی کہ آٹے والی بوری کہاں گئی، کس کے گھر گئی. تو وہاں سے چوری پکڑی گئی. جب چوری پکڑی گئی تو ان لوگوں نے جنہوں نے یہودی کے گھر میں بوری رکھی تھی اب انکار کر دیا کہ یہاں چوری ہماری نہیں ہے، یہ چوری یہودی کی ہے.
یہ یہودی نے خود چوری کی ہے اور خود لا کے بوری آپ نے گھر رکھی. وجہ کیا تھی؟ اب یہ چاہتے تھے کہ اگر ہمارے قبیلے کی چوری ثابت ہوگی تو ہمارا پورا قبیلہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا، لہٰذا یہ چوری یہودی کے اوپر ڈال دو اور وہی پھنسے. تو اللہ کریم نے سچ فیصلہ کرنے کے لیے فوراً اپنے محبوب پہ یہ آیت کریمہ نازل کی. اور اس پردے میں قیامت تک فیصلہ کرنے والے جتنے جج جتنے بینچ بیٹھتے ہیں ان سب کے لیے اللہ پاک نے وہ سبق رکھا کہ تمہارے لیے فیصلے کا معیار کیا ہونا چاہیے. وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَارُونَ أَنفُسَهُمْ، وَلَا تُجَادِلْ اور نہ جھگڑو، عَنِ الَّذِينَ ان کی طرف سے، يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ جو اپنی جانوں میں خیانت کرتے ہیں یا اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے ہیں. ان اللہ لا یحب، اللہ نہیں پسند فرماتا، من کان خوانا اثیما جو بہت بڑا دغے باز اور گناہ گار ہے. اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے ہمارے لیے جو سبق نکلا وہ یہ کہ جتنے لوگ خاص طور پہ وکالت کے پیشے کرتے ہیں، جو وکیل بنتے ہیں اور بارہا مرتبہ بالکل کلیئر وکیل کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ جھوٹا ہے، یہ مجرم ہے، اس نے خیانت کی ہے، لیکن اب یہاں اس کو نہ اللہ یاد ہوتا ہے، نہ قبر یاد ہوتی ہے، نہ آخرت کا عذاب یاد ہوتا ہے. صرف اس سے فیسیں بٹورنے کے لیے وہ ظالم کا ساتھ دیتا ہے اور اس کو جھوٹی پلاننگ سکھاتا ہے، جھوٹے بیان سکھاتا ہے کہ تم نے جا کے عدالت میں یہ بیان دینا ہے، آگے میں سنبھال لوں گا، ٹھیک ہے. اور پھر ہر مرتبہ جب اس کو ناکامی ہو جاتی ہے پھر وہ نئی فیسیں لیتا ہے، پھر نئے خواب اس کو اپنے موکل کو دکھاتا ہے اور اس سے اس طرح پیسہ بٹورتا رہتا ہے، حرام کھاتا رہتا ہے اور جھوٹے مقدموں کی پیروی کرتا رہتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے وہ دوسرا فریق جو سچ پہ ہوتا ہے اس کا حق مارا جاتا ہے، اور یہ گناہ بھی یہ وکیل کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے کے لیے قیامت تک کا یہ اصول نازل فرما دیا. یستخفون وہ چھپتے ہیں، من الناس لوگوں سے، ولا یستخفون اور وہ نہیں چھپتے، من اللہ اللہ سے، وہو معہم حالانکہ وہ ان کے پاس ہے، اذ یبیتون جب وہ خفیہ تجویزیں کرتے ہیں، ما لا یرضی من القول جو اللہ کو ناپسند ہیں، وکان اللہ اور اللہ ہے بما یعملون محیطا ان کے اعمال کو گھیرے ہوئے. یعنی اب یہ لوگ جو یہ سارا زور لگا رہے تھے کہ یہودی مجرم ثابت ہو جائے اور ہم لوگوں کے سامنے سرخرو ہو جائے، تو اللہ نے کہا کہ تم لوگوں سے چھپتے ہو، لوگوں سے اپنا جرم چھپانے کے لیے اتنی بھیانک تدبیریں کرتے ہو اور تجویزیں پیش کرتے ہو، تو کیا اللہ جو ہر وقت تمہارے ساتھ ہے تم اس سے چھپ سکتے ہو؟ تمہیں اس سے حیا کرنی چاہیے، نہ کہ لوگوں سے حیا کرنی چاہیے. تو اس میں ہمیں تقوی کی بنیاد بتائی جا رہی ہے. اگر انسان ہر وقت یہ خیال اپنے دل میں بٹھا لے کہ وہ کسی وقت بھی اللہ سے چھپ نہیں سکتا، اس کے ارادے بھی اللہ سے نہیں چھپ سکتے، تو وہ کبھی گناہ کی ہمت کر ہی نہیں سکتا. ہاں انتم ہؤلائی سنتے ہو اے لوگو، جادلتم عنہم تم جھگڑے ان کی طرف سے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، فمن یجادل اللہ تو کون جھگڑے گا اللہ سے، عنہم ان کے بارے میں، یوم القیامت قیامت کے دن، ام من یکون یا کون ہوگا، علیہم ان پر، وکیلا وکیل یا کارساز. یہ انہی لوگوں کو پھر سرزنش کی جا رہی ہے کہ اے قبیلے کے لوگوں، تم اپنے ایک بندے کو بری کرنے کے لیے آج جا کے عدالتوں میں بھی جھوٹے جھگڑے کر رہے ہو، دلیلیں دے رہے ہو، آج تو کر لو جو کرنا ہے. ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ ام من یکون علیہم وکیلا، قیامت کے دن پھر اس کے بارے میں وکیل کون ہوگا، کارساز کون ہوگا، وہاں اللہ کی عدالت میں کون اس کو بچا سکے گا. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا اور جو کوئی برائی کرے، او یظلم نفسہ یا اپنی جان پہ ظلم کرے، ثم یستغفر اللہ پھر اللہ سے بخشش چاہے، یجد اللہ وہ پائے گا اللہ کو غفور اور رحیمہ بخشنے والا مہربان.
ومن یکسب اور جو کمائے اسمن گناہ فإنما یکسبہ تو بے شک اس کی کمائی علی نفسہ اسی کی جان پر پڑے گی وکان اللہ علیما حکیما اور بے شک اور ہے اللہ علم و حکمت والا ومن یکسب خطیئۃ اور جو گناہ کما رہا ہے یا جو گناہ کا ارتکاب کرے اور خطا کا اور اسمن یا گناہ کا ثم یرمی بہ بریئا پھر اس کو تھوپ دے بے گناہ پر فقد احتمل بہتانا تو بے شک اس نے اٹھایا بہتان و اسم مبینہ اور کھلا گناہ۔ یہ ابھی تک کوئی واقعہ چلا آ رہا کہ جس کا گناہ نہیں تھا وہ بہتان اس پہ تھوپ دیا، تو جس نے ایسا کیا سن لیجئے کہ اس کے لیے اللہ کے ہاں کیا عذاب ہے۔ ولولا فضل اللہ علیکا اور اگر نہ فضل ہوتا اللہ کا آپ پر ورحمتہ اور اس کی رحمت لہمت طائفۃ منہم تو ضرور ان میں سے ایک گروہ یہ چاہتا ان یضلوک کہ وہ تمہیں دھوکہ دیں یا گمراہ کریں وما یضلون اور وہ نہیں دھوکہ دے سکتے یا نہیں گمراہ کرتے الا انفسہم مگر اپنے آپ کو وما یضرونک من شیء اور نہ ہی یہ تمہارا کچھ بگاڑ سکیں گے انزل اللہ علیک الکتاب اور اللہ نے اے حبیب آپ پر کتاب نازل کی والحکمت اور حکمت وعلمک ما لم تکن تعلم اور اللہ نے آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے وکان فضل اللہ علیک عظیما اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اس آیت کریمہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بے شمار اور لا تعداد علوم کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اے حبیب آپ پہ آپ کے رب نے فضل عظیم فرمایا ہے۔ پوری دنیا کے علم جب اللہ بیان کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، پوری دنیا کے علوم کو قلیل کہتا ہے اور اکیلے مصطفیٰ کے علم کو عظیم فرماتا ہے۔ لا خیر فی کثیر نہیں بھلائی بہت سے من نجواہم ان کے مشوروں میں الا من امرا مگر وہ جو حکم دے بصدقۃ او معروف صدقے کا یا خیرات یعنی اچھی بات کا او اصلاح بین الناس یا اصلاح کا حکم دے لوگوں کے درمیان ومن یفعل ذلک اور جو یہ کرے ابتغاء چاہنے کو مرضات اللہ اللہ کی رضا فسوف نؤتیہ تو ان قریب ہم اسے عطا کریں گے اجرا عظیما عظیم اجر یا بڑا ثواب۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ جو بندہ نیکی بھی کرے تو اس میں اس کی نیت صرف اللہ کی رضا ہو، بظاہر وہ اچھے کام بھی کرے مگر اس میں رضا اللہ کی نہیں رضا لوگوں کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ لوگ مجھے کہیں گے کہ میں بڑا نیک ہوں اور میں نے لوگوں کے درمیان صلح کرا کے خاندانوں کو جوڑ دیا